السلام علیکم. ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. آپ نے نیوز سن لیا ہوگا الیکشن کمیشن کا علی امین گنڈاپور کے حوالے سے اور ان کے بھائی امین گنڈاپور کے حوالے سے. ان کے جو بھائی تھے وہ آپ کے تحصیل عمر امین گنڈاپور جو کہ تحصیل ناظم کے لیے ان کا الیکشن تھا آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان کے، تو ان کو نااہل کر دیا ہے. اور علی امین گنڈاپور کو آئندہ سیاسی جو آپ کے وہاں بلدیات کا فوری الیکشن ہونے والا ہے اس میں پابندی لگا دی ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہو سکیں گے. سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ انصاف ہوا ہے، اور 50,000 جرمانہ لگا دیا ہے. تو مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا سر یہ بتائیں کہ کیا یہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ انصاف ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے انصاف کیا ہے کہ ان پر 50,000 کا جو ہے وہ آپ کی جرمانہ بھی لگایا اور ان کو سیاسی آپ کے انوالومنٹ میں ان کو پابندی لگا دی ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کی سوال کا. کہنے کہ سر میرا سوال یہ ہے کہ اس شخص نے جس طرح گلگت بلتستان میں، جس طرح آزاد کشمیر میں، جس طرح KPK میں علی امین گنڈاپور نے الیکشن کمیشن کے ضابطے کی دھجیاں بکھیری ہیں، جس طرح اس شخص نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے حکم کی دھجیاں بکھیری ہیں، جس طرح الیکشن کمیشن کو اس نے زمین بوز کیا ہے، تو کیا صرف یہ اس کے اوپر یہ پابندی کافی ہے؟ یعنی یہ میرٹ پہ فیصلہ ہے؟ میں نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ آپ کا مدعا کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو بالکل میں آپ کے ساتھ متفق ہوں ان تمام دوستوں کے جنہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جی علی امین گنڈاپور کو ہی ریلیف نہیں ملا اس سے، بلکہ اس سے پہلے اعظم سواتی نے تو جلانے کی بات کی تھی الیکشن کمیشن کو. فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کے اوپر سنگین الزام لگایا تھا. آپ کے اعظم سواتی نے تو کرپشن کا الزام لگایا تھا، لیکن انہوں نے معافی مانگی، ان کو تو معاف کر دیا گیا، ان پر تو کوئی جرمانہ بھی نہیں کیا. اس پہ انہوں نے جرمانہ کیا ہے 50,000 روپے، اور KPK میں جو سیاسی سرگرمیاں اس پہ پابندی لگا دی ہیں. تو کیا اس کا جرم اتنا چھوٹا تھا؟ تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی جو اہم ترین ذمہ داری ہے، خاص طور پہ اس ادارے کی رسپیکٹ اور عزت اور خود مختاری کو جو چیلنج کر رہے ہیں آج کے جو آپ کے ممبر نیشنل اسمبلی یا وہ ممبر جو کہ الیکشن لڑتے ہیں، تو جس طرح وہ چیلنج کر رہے ہیں، تو یہ اگر اسی طرح سے ان کو سزا ہوئی تو یہ سزا تو ایک طریقے سے کچھ ہے ہی نہیں علی امین گنڈاپور کے لیے. 50,000 اس آدمی کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ سوچیں، وہ 50,000 الیکشن کمیشن کے منہ میں مارے گا اور سیاسی سرگرمیوں میں اس کو الیکشن کمیشن روک کے دکھا دے. بھائی کوئی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ نعرے بازی کرے، وہ دفتر میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے کوارڈینیٹ کر کے، فون پہ کوارڈینیٹ کر کے، اور سامنے آئے بغیر بہت سیاسی سرگرمیاں کر سکتا ہے. لوگوں کے پاس جا کر اپروچ کر کے، میٹنگ کر کے، اس میٹنگ کو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سیاسی میٹنگ نہیں ہے. تو بہت راستے ہیں علی امین گنڈاپور کے پاس کہ وہ سیاسی سرگرمیاں الیکشن کمیشن اس کو نہیں روک سکے گی. اور 50,000 اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک پینٹ ہے، اٹھا کے اس نے الیکشن کمیشن کے منہ پہ مارنا ہے. اور اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کو افسوس اپنے اوپر نہیں ہوگا جو ان پر پابندی لگی ہے. یہ 50,000 اپنے بھائی پہ ضرور ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ان کا خواب تھا کہ وہ ناظم بنائیں گے، اب وہ ناظم کی صورت میں وہاں الیکشن نہیں لڑ سکتے، ان کو نااہل کر دیا. اس کا افسوس علی امین گنڈاپور کو اپنی سزا پہ تو ہنس رہا ہوگا کہ جو جرم میں نے کیا ہے اس جرم کی پاداش میں تو میری نیشنل اسمبلی کی ممبر جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا. اسی طرح اعظم سواتی بھی ہنستے ہیں، نجی گفتگو میں وہ کہتے ہیں میرا کیا اکھاڑ لیا الیکشن کمیشن نے، کیا اکھاڑ لیا. مثلا جملہ سنے، کیا اکھاڑ لیا. ان کے دوستوں ہی نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا، میں گیا بس جا کے اور میں نے تو بالکل صحیح کہا تھا کہ جی یہ پیسے کھا رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، اور ایسے ادارے کو جو اس طرح کر رہا ہے جلا دینا چاہیے. تو نجی گفتگو میں تو یہ کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے آ کے انہوں نے کہہ دیا جی میں الیکشن کمیشن کی بڑی عزت کرتا ہوں. الیکشن کمیشن کو
اس بات پہ بہت ہی مثلا آسانی پیدا ہو گئی کہ انہوں نے ہم سے سوری کر لیا. علی امین گنڈاپور نے بھی کہا تھا, بڑے تکبرانہ انداز سے ہے ان کے, اور جو انہوں نے عمل کیا اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی سوری, تو اس سوری کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور بہت چھوٹی سزا دی ہے 12. تو ان کے بھائی جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور کے جو بھائی ہیں وہ ہیں جناب امین گنڈاپور کو, یعنی جو ان کے بھائی ہیں عمر امین گنڈاپور کو نااہل کر دیا گیا ہے. دوسری طرف فیصل واڈا کا جو کیس ہے وہ محفوظ ہے اور وہ طول پہ طول پکڑتا جا رہا ہے. اطلاع یہ ہے کہ جی وہ ایسا نااہلیت تو ہو گئی ہے, یہ تو ہم بھی کہتے ہیں, دنیا کہتی ہے نااہلیت ہو گئی ہے, لیکن آپ کے الیکشن کمیشن فیصلہ تو سنا ہے, وہ محفوظ کیے رکھا ہوا ہے. تو کیا دباؤ ہے, کون لوگ ہیں جو فیصل واڈا کے سلسلے میں اتنے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ الیکشن کمیشن فیصل واڈا کا محفوظ فیصلہ نہیں سنا رہا ہے. کس دباؤ میں الیکشن کمیشن ہے, چیف الیکشن کمشنر کس دباؤ میں ہے. بہرحال یہ ایک طرف رہے گا جب تک فیصل واڈا کا فیصلہ نہیں آتا. فیصل واڈا کا فیصلہ کرسٹل کلیئر ہے کہ ان کی نااہلی بنتی ہے, ڈسکوالیفائی ہوں گے, وہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے وہ اپیل کریں. ایک خبر یہ ہے کہ ایسا فیصلہ آئے گا کہ فیصل واڈا کو کوئی جگہ نہیں ملے گی سپریم کورٹ میں, کیونکہ کوئی نقطہ وہاں چھوڑنے کے لیے الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے. تو یہ باتیں اگر ہم مان بھی لیں تو اس کا بھی ایک ٹائم لیمٹ تو ہے نا, 1 ہفتہ فیصلہ لکھنے میں, چلو 2 ہفتہ فیصلہ لکھنے میں, اب تو تیسرے ہفتے کے ہم آخری میں جا چکے ہیں. تو فیصل واڈا کا کیس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فیصل واڈا کا کیس جو ہے وہ کیا سنائیں گے. فیصل واڈا کا کیس نااہلیت کا کیس ہے, بنتا ہے 100% بنتا ہے, کرسٹل کلیئر ہے, سب اس بات کو مانتے ہیں. ہم تو صرف جو لوگ, جتنے بھی اینالسٹ ہیں, جو لوگ جانتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ مندوخیل صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر یہ غلط ہوا تو میں اپنی نیشنل اسمبلی کا الیکشن, آپ کے نیشنل اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دوں گا, اور اپیل بھی نہیں. کتنی بڑی بات کی ہے, کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے, جو ان کی جو سرٹیفکیٹ ہے, ان کی جو اس سلسلے میں آپ کے ڈیول نیشنل کے حوالے سے جو ان کی اسٹیٹمنٹ ایگریمنٹ ایفیڈیوٹ کا میٹر ہے. تو فیصل واڈا کا فیصلہ بدل نہیں سکتا ایک بات, تو شاید اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے, یا سپریم کورٹ سے وہ کوئی ریلیف نہ لے سکے, اتنا اچھا فیصلہ دیا جائے. آخر فیصل واڈا اتنی بااثر شخصیات ہو گئے, حالانکہ 2018 کے الیکشن سے ان کو کون جانتا تھا, کون ان کو لفٹ کراتا تھا, کیا سیاسی ان کی لیول تھا, کیا ان کا صورتحال تھی. خیر میں تو بہت کچھ جانتا ہوں, لیکن میں اس میٹر پہ اتنا آگے نہیں جانا چاہتا ہوں. بس میری تو یہ رائے ہے, اور سب کی ہی رائے ہے, کہ فیصل واڈا ڈسکوالیفیکیشن ان کی 2000% جو ہے وہ بنتی ہے. الیکشن کمیشن اس کو جتنا دن بھی روک لے, اگر وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جی یہ آگے آنے والے جو سننے میں آ رہا ہے کہ جی اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے, سننے میں آ رہا ہے عدم اعتماد آ رہا ہے, سننے میں آ رہا ہے کہ جنرل الیکشن آ رہا ہے, تو وہ اس کو اتنی دور تک لے جائیں کہ فیصل واڈا کی نااہلی نہ ہو. اور دوسری طرف آپ کے ان لوگوں کو جو پریشرائز کر رہے ہیں ان کو اوبلائز کیا جائے. اگر پریشرائز کر رہے ہیں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے جو میں نے آپ کو بتایا. شیخ رشید صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اونگ بونگ بول رہے ہیں. ان کی سیاست محدود ہے عمران خان کے ساتھ. عمران خان جائیں گے, شیخ رشید صاحب کو زمین میں کوئی سیاسی در نہیں ملے گا. اور اب تو گیٹ نمبر 4 بھی ان سے تنگ آ چکا ہے, اور جس طرح کے انہوں نے بیانات دیے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جب لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ گیٹ نمبر 4 کے ملازم ہیں, تو ان کو برا نہیں لگتا ہے. یہ تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں چلو اتنی اہم جگہ کا میں ملازم ہوں, تو تعلق جوڑتے ہیں. بلکہ وہ تو تعلق جوڑ کر ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے لوگوں کو یہ امپریشن ہو کہ جی یہ شیخ رشید کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیٹمنٹ ہے, گیٹ نمبر 4 کا اسٹیٹمنٹ. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. حالانکہ شیخ رشید صاحب خود لوگوں سے ڈیورنگ پروگرام پوچھتے ہیں کہ کوئی بریکنگ ہے تو دے دو, تاکہ میں دوں تو یہ تاثر جائے کہ جناب مجھے تو دیکھیں گیٹ نمبر 4 سے میرے تعلق ہے, وہاں سے مجھے یہ ملتا ہے. تو ان کو وہاں سے شٹ اپ کال مل چکی ہے, سیاسی طور پر ان کو ٹوٹل شٹ اپ کال مل چکی ہے. ان کے اپنے علاقے سے ان کو شٹ اپ کال مل چکی ہے.
ان کے اپنے کوئی ایک شخص ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان اور ان کے درمیان نفرتوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، لیکن مفادات نفرتیں دور کر دیتی ہیں۔ اس وقت دونوں کے مفادات ہیں۔ عمران خان شیخ رشید کو ہٹا کر مزید آپ کے وہ نہیں کھولنا چاہتے ہیں اپنے خلاف، جو ان کے خلاف بہت بڑی ایک احمد جواد، دوسرے لوگ آپ کے اکبر بابر اور سارے فوزیہ قصوری، تو ان کو بھی نہیں کھولنا چاہتے۔ اور شیخ رشید کی آخری آس امید عمران خان ہے کہ وہ رہیں گے تو یہ وزارت میں رہیں گے یا سیاست کچھ ہوگی، ورنہ تو ان کی سیاست دفن ہو گئی ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ میٹر ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیں، میں پہلے بھی بتا چکا تھا کہ آپ کے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ یا تو ملک چھوڑ دیں گے یا وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے۔ شہزاد اکبر صاحب وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا تھا، جو میری اطلاعات ہے کہیں کہ وہ، اور ایک بہت ہی اہم آپ کو میں خبر دے دوں، کسی اہم ذرائع سے مجھے پتا چلا تھا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس چل رہا تھا، تو اس وقت شہزاد اکبر سے جو اس وقت کی عدالتیں سوال کرتی تھیں، یہ میرا خیال ہے جو سابق چیف جسٹس صاحب ہیں، آج ان کو یہ بتا دینا چاہیے، میرا اگر بھی لوگ یہ جاتا ہے کہ کیا شہزاد اکبر صاحب آپ سے کیوں ملے تھے، آ کے ملے تھے یا نہیں ملے تھے، تردید کر دیں۔ اگر آپ تردید کر دیتے ہیں نہیں ملے تھے تو میں اس شخص کا نام بتا دوں گا جس نے یہ خبر ہم تک پہنچائی ہے، اور اگر آپ کہتے تھے ملے تھے تو کیا شہزاد اکبر آپ سے کیوں ملے تھے اس وقت، فارمر چیف جسٹس صاحب کیا بات کی تھی انہوں نے، کیوں آپ سے ملے تھے؟ یہ خبر آگے بھی گئی ہے، میں ابھی ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ فارمر چیف جسٹس جناب جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب آپ سے کیوں ملے تھے، یا تو شہزاد اکبر صاحب آپ کے انکار کر دیں تو میں اس شخص کا نام بھی دے دیتا ہوں۔ تو گویا شہزاد اکبر صاحب اس وقت بھی وعدہ معاف گواہ بننے گئے تھے، یعنی فارمر چیف جسٹس سے ملاقات کر کے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی جو ڈاکومنٹس کے اوپر جو بہت لفافے تھے اس کے اوپر جا کر وہاں کیا بات کی ہے، وہ بات ہمارے پاس بھی ہے، لیکن میں اس کو ابھی ریزرو رکھتا ہوں، اور فارمر چیف جسٹس سے گزارش کرتا ہوں کہ کیا وہ آپ کے پاس جا کے انہوں نے کیا بات کی، یا تو آپ تردید کر دیں تو میں اس شخص کا نام لے لیتا ہوں۔ ظاہر ہے ہمارے ذرائع ہوتے ہیں، ہم ذرائع کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، اس جگہ پر میں تو نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ تو شہزاد اکبر وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں، اور عمران خان صاحب کو شاید بہت بڑا دھچکا ہوگا کہ ان کے خلاف وہ تمام لوگ جو ان کے بہت قریب رہے ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے۔ اور بھارت اب کے دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ زور پکڑتی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کا مسئلہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس سلسلے میں امید کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جہاں اتنا دم دکھایا ہے اس کا فیصلہ بھی جلد کر دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے فیصل واڈا کا کرسٹل کلیئر کیس جس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے لوگوں کی، اس کا محفوظ کیا فیصلہ محفوظ ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں کہ جی جناب فیصل واڈا صاحب نااہل ہیں۔ اب فیصل واڈا صاحب جو نااہل، جس طرح آج عمر امین گنڈا پور کو کیا، اسی طرح فیصل واڈا بھی نااہل ہوں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ فیصلہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے اور اب تک کیوں نہیں آیا، اور کیا وجہ وہی ہے جو ہمیں پتہ چلی ہے کہ جی بہت ہی زبردست ان کا جو ہے وہ آپ کے فیصلہ لکھا جا رہا ہے تاکہ کوئی ریلیف نہ ملے، یا آپ کے کسی کو ابلائج کیا جا رہا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، چند دن کی بات ہے۔ اس ہفتے امید ہے کہ شاید الیکشن کمیشن غیرت میں آئے اور جہاں یہ فیصلے دے رہے اصل فیصلہ جو ان کے پاس ہے وہ بھی نکال دیں فیصل واڈا کا۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔